بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان کا دور تھا۔ اسی بادشاہ کی نگرانی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا عالم، جو بہت عالم فاضل اور دانا تھا۔ عالم بہت نیک انسان تھا۔ ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ کتابوں سے اسے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا وہ مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی۔ یہ دن رات سوتے جاگتے خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے۔ ایسا وہ کسی لالچ کی وجہ سے تو نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بن کر وہ لوگوں کی فلاح کے لیے موجودہ بادشاہ سے بھی زیادہ کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے اور دکھ دور کرے۔ ایک دن اس نے بادشاہ بننے کا خواب اپنی ماں کو سنایا تو ماں ہنستے ہوئے بولی، میرے بولے بیٹے، تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ ماں کی بات سن کر عالم بولا، ماں تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی میری طرح کا ایک انسان ہی ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں اور نہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ ماں کی بھی بات عالم کو مطمئن نہ کر سکی اور وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی خواب کے متعلق نہ صرف اپنی ماں کو بتایا بلکہ اپنے ہر جاننے والے سے بھی اس کا ذکر کیا۔ لوگ اس کی بات کو دیوانے کا خواب سمجھ کر مسکرا کر چپ ہوئے رہتے۔ کچھ عرصے بعد اس کے خواب کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوتے وہ عالم کے خواب کے متعلق باتیں کرنے لگتے۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کے کانوں تک بھی اس خواب کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے عالم کو فوراً اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سارے قاضی دورے اور تھوڑی ہی دیر بعد عالم کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے عالم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتاتے رہتے ہو۔ عالم سر جھکا کے بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست سنا ہے، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بادشاہ بننا کتنا مشکل کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ حق کیسے توقع کر سکتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو اور تم آ کر بادشاہ بن جاؤ؟ بادشاہ سخت لہجے میں بولا اور عالم سے بولا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن بادشاہ بھی میری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ سب انسان برابر ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک ہی طرح پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم برابر ہیں۔ اس لیے کہاں ضروری ہے کہ تخت صرف باپ یا اس کے بیٹے کو ہی ملے، کسی اور کو نہیں۔ عالم کی یہ بات سن کر بادشاہ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر عالم سے کہنے لگا، تمہاری بات میرے دل پہ لگی ہے۔ اگر تم اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میری 4 شرائط پوری کرنا ہوگی۔ ان میں سے 3 تو سوالات ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور چوتھی شرط ایک عمل ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ 4 شرطیں پوری کر لو تو تب تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی اور وہ بولا، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور اس دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب مجھے معلوم نہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں جو ایک انسان مکمل نہ کر سکے۔ بادشاہ بولا، تو پھر سنو میرا پہلا سوال۔ فرض کرو میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے۔ تیسرا ڈبہ ایک مضبوط دھات سے بنا ہوا ہے، لیکن جب اس دیہاتی ڈبے کو کھولا گیا اس ڈبے میں سے کچھ نہ نکلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی خواب دیکھے کہ ایک سنہری دشت میں مشروب سے بھرے 2 پیالے رکھے ہوئے ہوں، تو ان میں سے ایک میں میٹھا شربت ہو اور دوسرے میں زہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیٹی شہزادی کے پاس ایک چاندی کی دستی ہو جس میں ایک مردانہ گڑیا اور زنانہ گڑیا رکھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا کیا مطلب ہوگا؟ ان 3 سوالوں کے جواب دینے کے بعد تمہارا کام ہوگا کہ تم ایک ایسا شاندار مینار تعمیر کرو جو اپنی خوبصورتی، مضبوطی میں یکجا اور بے مثال ہو۔ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ تم چاہو 3 دن یا 3 مہینوں میں یا 3 سال میں بھی پورا کر سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم ان شرائط کو پورا کر لو گے تو تخت و تاج تمہارا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کی تو عالم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھے ہیں ان کا جواب دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
مجھے وقت کی ضرورت نہیں، میں ابھی ان سوالوں کے جواب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال ہے ایک دھاتی ڈبے کے متعلق جو ایک بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور وہ بڑا ڈبہ خود ایک اور ڈبے کے اندر ہے، اور جب اس دھاتی ڈبے کو اندر سے کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ڈبے کے اندر ڈبے سے مراد شاہی خزانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خزانہ اس وقت بے جا اخراجات کی وجہ سے خالی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے 2 پیالوں کے بارے میں پوچھا ہے، جس میں ایک کے اندر شربت ہے جو میٹھا ہے، اور دوسرے پیالے میں کڑوا زہر ہے۔ یہ دونوں پیالے ایک سنہری دشتری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سنہری دشتری آپ کا تخت ہے، اور شربت سے مراد آپ کی طبیعت کی مٹھاس اور کرواہٹ ہے۔ زہر سے مراد بادشاہت کی سختی ہے، جس کے بغیر امن و امان قائم رکھنا ممکن نہیں۔ اسی سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ شہزادی نے ایک نکلی دشتری میں گڑیا رکھی ہے، اور ان کے بیچ میں چاندی کی ایک انگوٹھی ہے۔ بادشاہ سلامت اس بات کے علاوہ ہے کہ شہزادی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اور اب وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر آپ اپنی شاہی ذمہ داریوں میں باپ والی ذمہ داریاں بھول گئے ہیں۔ عالم کے یہ جوابات سن کر بادشاہ حیرت کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ دربار میں موجود سارے وزیروں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کو توقع نہ تھی کہ کوئی انسان اتنے مشکل سوالوں کے جوابات اتنی آسانی سے دے دے گا۔ کچھ دیر کے بعد عالم دوبارہ بولا، مگر وہ شاندار مینار جس کی آپ نے تعمیر کی، آپ نے خواہش ظاہر کی ہے، اس کو تعمیر ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس چوتھی شرط کو پورا کرنے کا کام شروع کروں۔ ہاں، اب تمہیں جانے کی اجازت ہے، بادشاہ پریشان لہجے میں بولا۔ عالم واپس گھر آ گیا اور سارا قصہ اپنی ماں کو سنا دیا جو آج دربار میں ہوا تھا۔ ماں کہنے لگے، میرے بیٹے، ہر مرغا اپنے ڈربے میں شیر ہوتا ہے، اور بادشاہ کا ڈربہ اس کا تخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے بادشاہ بننے کی ناممکن خواہش کو چھوڑ دو۔ ایسا مت کہو ماں، اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم گھر سے نکلا اور اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا تاکہ اس سے مشورہ کر سکے کہ وہ کیسے ایسا مینار بنا سکتا ہے کہ جو اپنی خوبصورتی میں یکجا اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی سب سے بدتر ہو۔ کوئی بھی یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ عالم کے استاد نے جواب دیا، تم اپنے سارے رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ کرو، کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بے شمار مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ عالم نے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے جاننے والے ہر ایک شخص سے رابطہ کیا جو کہ خود دوسروں کی مدد کرتا رہتا تھا، اس لیے ہر کسی نے اس کی مدد کی حامی بڑھ لی۔ کچھ لوگوں نے اسے پتھر اور دوسرا عمارتی سامان دیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ بطور مستری اور مزدوروں کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مینار 3 مہینے میں مکمل کر لیا۔ دوسری طرف بادشاہ مطمئن تھا کہ اب عالم سے یہ چوتھی شرط پوری نہ ہو پائے گی اور وہ بادشاہ بننے کا خواب چھوڑ دے گا۔ مگر جب وہ 3 مہینے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو بتایا کہ اس نے چوتھی شرط پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر دیا ہے جیسا وہ چاہتا تھا۔ اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی ہے۔ تو اس کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کے مینار کا معائنہ کرنے لگا۔ سارے وزیر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مینار بالکل اس کی خواہش کے مطابق تھا۔ اتنا شاندار مینار دیکھ کر بادشاہ حیرت سے کہنے لگا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ عالم مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کر کیا سکتا، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ جب سب مل کر کام کرے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ عالم اس کی توقع سے زیادہ ذہین اور ہوشیار آدمی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس عالم سے اپنے تجب تخت کو کیسے بچائے، کہ جو شاید اس نے رکھی تھی وہ تو عالم نے سب پوری کر دی۔ کچھ سوچ کر اس نے عالم کو اس طرح سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کس کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ عالم سے کہنے لگا، بہت اچھا، میں تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بہت بڑی دعوت میں ہوگا جس میں بہت سارے لوگ مدعو ہوں گے۔ دعوت والے دن شاہی محل کا دعوتی حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ ہر مہمان کی توازہ سونے کے پیالوں میں شربت سے کی گئی ہوگی۔ شاہی چبوترے پر بادشاہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عالم کو اپنے برابر ایک بڑی سی کرسی پر جگہ دے رکھی تھی۔ شاہی ملازم نے جو پیالہ عالم کو پیش کیا، اسی شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملایا ہوا تھا۔ جب عالم نے اپنا پیالہ اٹھایا تو سامنے بیٹھے اس کے استاد نے اسے آنکھ کا اشارہ دیا۔ عالم کو یاد آ گیا کہ اس کے استاد نے آج اس دعوت میں آنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ بیٹا ہوشیار رہنا، تخت ایسی چیز نہیں
جسے بادشاہ یوں آسانی سے تمہارے حوالے کر دے۔ اب عالم کو اپنے استاد کی بات یاد تھی۔ اس نے سب کی نظر بچا کر اپنے زہریلے شربت والا پیالہ سامنے میز پر رکھے ہوئے بادشاہ کے پیالے کے ساتھ بدل لیا۔ اتفاق دیکھیے، بادشاہ نے اس کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور دعوت کے سارے مہمانوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ آج کی اس دعوت میں سب سے پہلے بادشاہ سلامت اپنے پیالے سے گھونٹ بھریں گے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اس شربت سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب لوگ عالم کی اس تجویز سے پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ بادشاہ اپنی ہی چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عالم کی ذہانت اور چلاکی سے بچنا ناممکن ہے۔ بعد میں وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بجھے ہوئے دل سے کہنے لگا، میں اس دعوت میں اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان عالم کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ میرے بعد یہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد عالم کی شادی شہزادی سے ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح عالم نے اپنی ذہانت سے ایک ملک کی بادشاہت حاصل کر لی۔ پیارے دوستو، ایسے دلچسپ قصوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔